نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا نور اللہ و یا رحمۃ للعالمین۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ٹی وی کی خوبصورت نشریات مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل جاوید کریمی اور زارا علی آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور اس خوبصورت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون حاصل ہے نووا سٹی، ٹینک جوس، اولیویا اور شمع کوکنگ آئل، جن کے اشتراک سے یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ کل ایک بہت ہی خوبصورت کمپٹیشن سننے میں آیا، اور جیسے کل ایک بچہ جو ایبٹ آباد سے ضلع مانسہرہ سے جن کا تعلق تھا، حیران کن پرفارمنس انہوں نے دی، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اس سیزن 3 میں سب سے بیسٹ پرفارمنس انہوں نے پیش کی، بیسٹ حاضری انہوں نے اپنی پیش کی، ججز کی جانب سے کافی تعریفیں بھی سمیٹی، اور خصوصاً ہمارے ایک محترم جج جواد بھائی ان کے لیے کھڑے ہو کے ان کو اپریشیٹ کیا، اور مختلف جو ہماری ججز کی آرائی تھی وہ بھی ان کے سامنے لے کر آئے۔ 3 کے 3 راؤنڈ انہوں نے با کمال پڑھے، اور تینوں راؤنڈ میں سر فہرست رہے۔ یقیناً آپ جو رزلٹ کی جانب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، آپ میرے باتوں سے سمجھ تو گئے ہوں گے، اور آپ کو بالکل اشارہ بھی مل گیا ہوگا کہ کون ہے کل کا ونر جو ہمارے ساتھ سیمی فائنل میں رسائی حاصل کی ہے۔ جو 3 بچے ہمارے ساتھ نہیں تھے، اسپیشلی میں کہوں گا آفاق ہزاروی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھا، اپنی محنت کو جاری رکھنا ہے، اور ان کے ساتھ بھی جو بچے آئے آپ نے بھی اپنی محنت کو جاری رکھنا ہے، دل برداشتہ نہیں ہونا، خوبصورت انداز میں اپنی اس کاوش کو جاری و ساری رکھے۔ جو ہمارے محترم ججز کی جانب سے آپ کو نشاندہی کی گئی، جو بتایا گیا، جو اصلاح فرمائی گئی، اس پہ عمل پیرا ہونا ہے، اور انشاءاللہ پھر سے اس اسٹیج پر آنا ہے، اور بلکہ زندگی کے ہر جہاں پہ موقع ملے اس اسٹیج پہ آپ جائیں، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اپنی مدحت کے نذرانے پیش کرتے جائیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں، دل تھام کے بیٹھیے، جو بچہ ہمارے ساتھ سیمی فائنل تک جس نے رسائی حاصل کی ہے، ضلع مانسہرہ سے اس کا تعلق ہے، نام ہے قاضی اویس کرنی صاحب، کوڈ نمبر ہے 0041۔ آپ کو ہماری جانب سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں نیکسٹ ٹائم آپ نے انشاءاللہ اس سے بھی بہتر انداز میں اپنا حاضری پیش کرنی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو لے چلتے ہیں اپنے ججز پینل کی جانب، اور بتاتے چلیں کہ کون کون کہاں سے آج پھر ہمارے اس پینل کا حصہ ہے۔ تو حسب معمول سب سے پہلے موجود ہیں محمد جواد آوان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سنائیے کل کے کمپٹیشن کے بارے میں، اور کچھ آج آپ کے اندر بھی چینجنگ نظر آ رہی ہے۔ جی بالکل، یہ چینج مجبوراً ہے، کبھی کبھی چینج کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ کل کا کمپٹیشن جیسے آپ نے تمہید باندھ لی اور بتا دیا کہ کل بالکل ہمیں ایک کنٹیسٹنٹ تھا جن کا نام تھا غالباً قاضی اویس کرنی، نام کی طرح وہ خود بھی خوبصورت ہے، اور جس خوبصورت انداز میں جس طریقے سے انہوں نے پرفارمنس دی، وہ ہمارا دل کیا، میرا تو دل کیا کہ میں واقعی اس کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ یقین جانیے کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اتنا خوبصورت اور اتنا پر کیف انہوں نے پڑھا، ڈوب کر پڑھا۔ بالکل، تو ہمیں امید تھی کہ وہ انشاءاللہ ضرور پوزیشن لیں گے، اور وہ ایسی کیپیسٹی، ایسی قابلیت رکھتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ فائنل میں ضرور جائیں گے، اگر انہوں نے آگے محنت کی، جیسا کہ میں نے ان کو بعد میں بتایا کہ آپ نے ان کی اصلاح فرمائی۔ بالکل، اور جیسا کہ ان کے استاد محترم جو ان کے ساتھ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بچہ بڑا ہی جو ہے اتنا سیریس نہیں پڑھتا، مطلب بہت لائٹ لے کے پڑھتا ہے، اور بالکل اپنے ریلیکس ماحول میں پڑھتا ہے۔ کل میں نے آپ کو جب انہوں نے اپنی پرفارمنس ختم کی تھی تبھی میں نے اپنے کمنٹس میں بتا دیا تھا کہ نہ ڈر ہو کے یہ پڑھ رہا ہے، بالکل سمپل آ کر جو اس کی باؤنڈری ہے، دائرہ کار ہے، اس میں ہی آ کر انہوں نے پرفارم کیا۔ اور جب انہوں نے شروع کیا، شروع میں تو ہمیں لگا کہ یہ مطلب اس کا آلاب اور اس کا کلام میچ نہیں کرا، لیکن ایک دفعہ جب انہوں نے شروع کیا، ماشاءاللہ ہم سب کے انہوں نے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ جیسے کہ کل نیازی بھائی نے کہا تھا کہ بچے عموماً رٹا مارتے ہیں، زارا تو میں یوں سمجھا کہ انہوں نے جیسے کل آلاب لیے، اور آلاب کے ساتھ جیسی نعت میں نے کہا جیسے انہوں نے بھی کچھ سنا ہوگا تو سنائی، لیکن جب انہوں نے پڑھا تو با کمال پڑھا پھر انہوں نے۔ بالکل، اور بلکہ جو بچے آنے والے ہیں ان کو بھی ہم کہیں گے کہ ہماری ججز کی اس بات پہ خصوصی توجہ دیں۔ بالکل، یہ بہت ضروری ہے آپ کی توجہ، آپ اس پہ توجہ دیں گے، چونکہ اگر آپ اسکول میں بھی جاتے ہیں تو آپ کو پلے گروپ سے ہی آپ کو تھیوری پڑھائی جاتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے، جب آپ 9-10 میں پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو پریکٹیکل کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ کل میں نے ایک لڑکا تھا حسنین، اس کو یہی بات بتائی کہ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جانا ہے، اگر آپ پہلی جماعت میں ہے تو آپ 5ویں جماعت کا کورس نہیں پڑھ سکتے،
ایسا ہی ہے. تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ جو آپ کی کیپیسٹی ہے, جو آپ کی رینج ہے, جو آپ کی خرج ہے, جو آپ کی دھمک ہے, چمک ہے, اس لحاظ سے اس باؤنڈری میں رہتے ہوئے کلام سلیکٹ کریں اور اس کو پڑھیں. بھلے ہی آپ پوزیشن نہ لیں, لیکن آپ اس آسان کلام کو اچھے طریقے سے پڑھیں تاکہ سننے والوں کو اچھا لگے. آج کی کمپٹیشن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل جی, آج کے کمپٹیشن کے بارے میں یہی کہوں گا کہ امید ہے آج کا مقابلہ بھی اچھا ہوگا. جیسا کہ ہمارے کنٹیسٹنٹ ہیں سعد اللہ, میرے پسندیدہ ہیں, اللہ نہ کرے ان کو آج نظر لگ جائے. تو جیسے اس دن نیازی بھائی ایک بچے کو بڑی 2-3 تعریفیں دن کر رہے پہلے تھے, میں سوچ رہا تھا, ڈسکس کر رہا تھا کہ اس بار سعد اللہ آئے گا یا نہیں. تو اچھا ہے آج ان کو سننے کا موقع ملے گا. اور نہیں, یہ ماشاءاللہ با ہمت بچہ ہے, ہمت نہیں ہارنے والا. ایک تو ہمت ہے, ایک تو گلے شکوے نہیں کرتا کہ پوزیشن نہیں آتی, نیکسٹ ٹائم آ وہ جاتا ہے. آپ کو اگر یاد ہو تو فرسٹ سیزن میں انہوں نے اپنے مختصر سے تعارف میں یہی کہا تھا کہ میں فقط حاضری کی نیت سے آتا ہوں اور حاضری پیش کرنے کے لیے یاد ہے. آتا پھر ہوں. سیکنڈ سیزن میں تھوڑے سے بیمار تھے, جس وجہ سے کمپلیٹ پرفارم نہیں کر پا رہے. انشاءاللہ آج مجھے امید ہے کہ میدان ماریں گے انشاءاللہ. جی ناظرین, آپ نے سنا جواد بھائی سے مختصر سے گفتگو. تو اب چلتے ہیں فواد جہانزیب صاحب کی جانب جو ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سنائیں, مزاج آپ کے کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ کمپٹیشن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دن بہ دن ہم اپنے منزل کی جانب ہیں, بلکہ یوں کہوں گا اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں, اور یہ دن بہت ہی جلدی سے ہم سے گزرتے جا رہے ہیں. جی بالکل, رمضان شریف کے آنے کا جب انتظار ہوتا ہے اور جب یہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے گزرنے کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. یہ اس کی برکتیں سمیٹنے کا جو ہے انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا اور یہ گزر جاتا ہے. تو باقی پھر مقابلے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, کل کا مقابلہ ماشاءاللہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں دن بہ دن جو ہے اچھا سننے کو مل رہا ہے, تو ماشاءاللہ ہمیں ہر مقابلے میں ایک اچھی آواز جو ہے وہ مل رہی ہے. جو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم جوں فائنل کی طرف جائیں تو ہم اچھی آوازیں جمع کریں. تو الحمدللہ ہر مقابلے میں ہمیں ایک ایسی آواز ملتی ہے جو ہمارے سننے والوں کو بھی متاثر کرے گی. جس طرح سے کل آپ نے سنا جو بچہ تھا اویس کرنی, تو میں کہوں گا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کوالٹی سے نوازا ہے جو بہت کم بچوں میں ہوتا ہے. بے شک. یعنی وہ بچہ جو پڑھ رہا تھا وہ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ اس نے سیکھ کے پڑھا ہے, یہ خدا داد صلاحیت تھی اس کے اندر جو وہ سروں کی ادائیگی کر رہا تھا. تو کیونکہ ان کے استاد محترم سے بھی ہماری جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ بھائی یہ بچہ ابھی اتنی توجہ نہیں دیتا پڑھنے پہ, اور اس کو لگ بھگ 1 سال ہوا ہے کہ ہم اس کو باقاعدہ تربیت دے رہے ہیں. تو وہی بات کہ ماشاءاللہ اگر اتنی سی عمر میں وہ اتنا اچھا پڑھ رہا ہے تو باقاعدہ تربیت کے بعد بہت اچھا پڑھے گا. ناظرین, آپ سن رہے تھے فواد جہانزیب صاحب کے ساتھ گفتگو, لیکن یہاں پہ ہوا چاہتا ہے مختصر سے بریک کا ٹائم. ہمارے ساتھ رہے گا, اس کے بعد انشاءاللہ نیازی بھائی کی جانب بڑھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3, اور اس خوبصورت اور بابرکت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے سے تعاون حاصل ہے نووا سٹی, ٹینگ جوس, اولیویا اور شمع کوکنگ آئل. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے 2 ججز سے ان کا مختصر سا تعارف لیا. چلتے ہیں اب سردار محمد نیاز قادری صاحب کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جی روزہ کیسا گزر ہے آپ کا؟ زبردست. جی بہت تیزی سے نہیں آ گیا رمضان؟ تیزی سے گزر رہا ہے. جی بالکل, ایک عشرہ خیر سے گزر گیا. ایک عشرہ گزر گیا, اور یقین کریں مصروفیت کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چل پا رہا بالکل کہ رمضان کتنی جلدی گزر رہا ہے. بالکل. کیا کہیں گے کل کے گزرے ہوئے مقابلے کے بارے میں؟ ماشاءاللہ جی, کل جو مقابلہ ہوا ہے وہ اپنی جگہ پہ اور مقابلوں سے منفرد تھا تھوڑا سا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کل جس بچے نے پرفارم کیا, جیسے کہ میرے محترم ججز نے بھی کہا کہ واقعی اس سے اللہ نے جس چیز سے نوازا تھا اس نے اس کا بھرپور استعمال کیا. ٹھیک ہے کہ اس کو گائیڈ لائن ٹریننگ استاد نے دی تھی, لیکن جو آواز نکل رہی تھی وہ تو استاد نہیں دے سکتا, وہ تو قدرت نے اسے دی ہے, جس کا اس نے بھرپور استعمال کیا. اور جس طرح وہ ادائیگی کر رہا تھا اور جس طرح وہ پڑھ رہا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم بچوں میں یہ کوالٹی ہوتی ہے, یہ خصوصیت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے. مجھے یہ بتائیں نیازی بھائی کہ آپ خود بھی خیر سے اکیڈمی رن کر چکے ہیں. ابھی آپ بتا رہے تھے کہ آج کل مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں کر رہا فی الحال. جی میں نے ابھی تک پچھلے مقابلے میں بھی دیکھا ہے اور 1-2 فیڈ بیک بھی اس طرح کے آئے ہیں
کہ یہ پشاور کے بچے کچھ پیچھے نہیں جا رہے؟ دیکھیں جی، میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ پشاور کے بچے پیچھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹائم نہیں دیتے. نہیں، اکیڈمیز میں تربیت جو ہو رہی ہے بچوں کی، ٹیچرز کے حوالے سے مصروفیت زیادہ ہے، توجہ نہیں دے پا رہے، یا بچے نہیں دے پا بچے رہے؟ خود شوق نہیں کر رہے جی. جیسے میں نے کل اپنے پروگرام میں کہا تھا نا کہ رٹا سسٹم ہمارے، دراصل بات دوسری یہ ہو گئی ہے نا جی کہ اب بچے جو ہیں وہ میڈیا ہے، بالکل موبائل پہ نعت سنتے ہیں، بالکل تو وہ نعت سن کے اس کو یاد کر کے ایک ہی نعت کو وہ سمجھتے ہیں جو اب ہم سمجھتے ہیں وہ استاد نہیں سمجھتا. بالکل. تو بس میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جی، استاد کا جو مقام، جو رتبہ ہے، کو کاٹ رہا ہوں، پشاور میں نعت اکیڈمیز بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ. اگر آپ دیکھیں تو کافی مضافات ہیں جہاں پہ نعت اکیڈمیز ہیں، اور سٹیز کے اندر ہمارے جو بہت ہی بزرگ ہیں سید امیر شاہ گیلانی صاحب مولوی جی سرکار، ان کے آستانے پر بھی نعت اکیڈمی ہے. ایسے ایسے مقامات پر نعت اکیڈمی ہے. کافی بچوں کا رجحان بھی ہے، بچے آتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پراپر سیکھتے بھی ہیں. اور آپ نے یہ کمپٹیشن جو آپ کمنٹس کر رہے ہیں، تو میں ان ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی بیس پہ اگر اور ڈسٹرکٹ سے بچے آ رہے ہیں تو پشاور سے ڈیلی بیس پہ 2 بچے ضرور ہوتے ہیں. لیکن میرا خیال میں کہ میں نیازی صاحب کی اس بات سے اتفاق کروں گی فیصل بھائی، کہ بچے جو ہیں میڈیا کے دور کی وجہ سے استاد کی رہنمائی کم حاصل کر رہے ہیں. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مطلب ایک بچہ ہے جو سنتا ہے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان کو، اس تک رسائی نہیں ہوتی، تو اس کی کوشش ہوتی ہے میں اس کو نیٹ سے دیکھ کے پڑھوں اور سنوں، اس کی طرح پڑھوں. تو یہ کوشش ہوتی ہے، اس وجہ سے بچوں کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. نعت میں اصل چیز جو ہے نا جی، وہ سب سے پہلی جو بات ہے، دیکھیں جی، میں جہاں تک میری اپنی ذاتی رائے ہے، میں اور کسی کی بات نہیں کروں گا، ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے. نعت کے لیے سب سے پہلی چیز عشق ہے، پھر اس کے بعد محنت ہے. ایک بچہ عشق بھی نہ کرے، محنت بھی نہ کرے، اور پھر وہ کہے کہ میں مقام پالوں، تو یہ مشکل ہے. میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا اس میں. فیصل بھائی کی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ بچے جو ہیں اکیڈمیز جاتے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، تربیت بھی حاصل کر رہے ہیں، اور نیازی بھائی کی بات بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. میں ایک پوائنٹ جو واضح کرنا چاہوں گا کہ بچوں میں سوشل میڈیا کی وجہ سے شاید اب رجحان یہ ہو گیا ہے کہ وہ پروفیشنلزم کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. یہ چیز میں بھی کہنا چاہ رہا تھا. وہ نعت کو جو ہے نا ایز اے نعت نہیں سیکھ رہے، وہ ایز اے پروفیشن سیکھ رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ وہی بات ان کے اندر وہ عشق، وہ جذبہ اور وہ شوق سیکھنے کا نہیں ہے. وہ سوشل میڈیا سے وہ ثنا خان جو محافل پڑھ رہے ہیں، یا وہ نعتیں جو محافل میں زیادہ تر پڑھی جا رہی ہیں، وہ انہی کو کاپی کر رہے ہیں، انہی کو پڑھ رہے ہیں، ان میں وہ سیکھنے کا عمل نہیں ہے. اور بیسکلی وجہ یہ ہے، جہاں تک میرا نظریہ ہے، وہ محنت. دیکھیں، محنت کر کے کچھ وقت لگانا وہ الگ بات ہے، وہ کم وقت میں زیادہ فیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، پروفیشنلزم کی طرف جانا چاہتے ہیں. وہی آپ کی بات، پروفیشنلزم کی طرف آنا چاہتے ہیں، اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ محفلوں میں جانا چاہتے ہیں. تھوڑے سے وقت میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم شہرت کی بلندیوں پہ پہنچ جائیں. اور زیادہ تر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مطلب جو کلام کی کوالٹی ہے، جو شاعری کی کوالٹی ہے، شاعر جس قسم کا، تو وہ یہ چیز بھی آج کل نہیں دیکھی جا رہی. جی ہاں، وہ کوانٹٹی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ کلام ایسے ہوں جو محفلوں میں پڑھے جاتے ہیں، لیکن وہ کوالٹی کو نہیں دیکھتے. سمجھ کے نہیں پڑھا جا رہا. جی ہاں، بس صرف پڑھا جا رہا ہے. وہ کوالٹی کو نہیں دیکھ رہے، وہ جسٹ کوانٹٹی دیکھ رہے ہیں. بالکل. ناظرین، آپ نے سنا ہمارے ججز کے ساتھ مختصر سی گفتگو جو سٹارٹ میں ہم ان سے کرتے ہیں، اور کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو لے چلتے ہیں آپ کو اپنے کنٹیسٹنٹ کی جانب، اور آپ کو بتاتے چلیں ان کا تعارف کہ کون کون کہاں کہاں سے ہمارے ساتھ آج اس نشریات کا حصہ ہے، اس کمپٹیشن کا حصہ ہیں. بالکل. سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہیں حسن بن منیر. السلام علیکم حسن. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ تعالیٰ. کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ پشاور سے. اور کب سے نعت پڑھ رہے ہیں؟ تقریباً 2 سے 3 سال. 2 سے 3 سال. تو آج کون سی نعت آپ نے تیار کی ہے؟ سب سے اولا والا ہمارا نبی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کن کو زیادہ تر سنتے ہیں آپ؟ میں زیادہ تر اویس رضا قادری کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین، بہت ہی خوبصورت ثنا خان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں محمد اویس قادری صاحب، ان کو سنتے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں احسن صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کا مختصر سا یہ بتائیں کہ کہاں سے آپ تشریف لائیں؟ میں ایبٹ آباد سے ہیں. ایبٹ آباد سے. تو پراپر کسی سے تربیت حاصل کرتے ہیں؟ جی میرے ماموں تھے، پہلے نعت خوان رہ چکے ہیں، ان سے
गाइड लेता हूँ। उनसे पढ़ते हैं आप? जी जी। तो आज कौन सा कलाम सुनाने वाले? आज हाल दिल किसको सुना है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और इनके साथ मौजूद हैं? इनके साथ मौजूद हैं सादुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम साद। वालेकुम सलाम। कहाँ से ताल्लुक़ है? हरीपुर से। पिछले मुकाबले की निस्बत इस मुकाबले में कैसी तैयारी के साथ आए हैं? शायद पिछली दफ़ा ज़्यादा अच्छी तैयारी थी मेरी। अच्छा, इस बार तैयारी नहीं की? इस दफ़ा कुछ ख़ास तैयारी नहीं है, अचानक से ही। जजेस की बहुत तवक्कात हैं आपसे आज। जी जी, वो तो बिल्कुल हैं और वो कोशिश करूँगा मैं तवक्कुआत पूरी करने की इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। तो कौन सा कलाम सुनाने वाले हैं आज? तेरे आस्तां से पहले कोई आस्तां नहीं। माशाअल्लाह, बेशक बेशक। और इनके साथ मौजूद हैं वकार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये बताएं आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? सर मेरे के तहसील से। तहसील पेशावर से? अच्छा। और ये बताएं किन को ज़्यादातर सुनते हैं आप? सर ज़्यादा क्या नाम अब्दुल रूफ़ी को। अब्दुल। तो कौन सा कलाम आपने तैयार किया है? ये हाल दिल किसको सुने। अच्छा। और ये बताएं कि कब से आप नात पढ़ रहे हैं, रुझान कैसे हुआ, किसको सुन के आप? बचपन से पढ़ रहा हूँ। बचपन से पढ़े। अभी आपकी कितनी एज है? हमारे पेशावर में के साबिर ब्रदर उनके पास। उनके पास पढ़ते हैं आप। चलें, माशाल्लाह, आपको कामयाबी नसीब फरमाए। तो जजेस की इजाज़त से आज के पहले राउंड का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आ रहे हैं हसन बिन मुनीर साहब, जिनका कोड नंबर है 0045, जिनका ताल्लुक़ ज़िला पेशावर से है। और देखते हैं ये किस अंदाज़ में पढ़ते हैं और क्या जजेस की हिमायत ले पाते हैं या नहीं। सुनते हैं हसन बिन मुनीर साहब को। जी बिस्मिल्लाह। सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, 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 और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज़ में उन्होंने अपनी आला हज़रत का कलाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया। लेकिन देखते हैं जजेस क्या कहते हैं। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह जी, हसन ने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस पेश की। जो इन्होंने सीखा था, जो याद किया था, उस हवाले से तो इन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ा।
لیکن میں اتنا کہوں گا کہ بیٹا بھی آپ کو محنت کی ضرورت ہے. آپ تھوڑا محنت کریں, پریکٹس کریں کہ اس سے بہتر آپ پڑھ سکیں. جی فواد بھائی کیا کہیں گے؟ جی پہلے تو حسن آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کسی اکیڈمی یا کسی ٹیچر سے رہنمائی حاصل کی یا نہیں ابھی تک؟ مائک میں بتائیں. سر فیصل سے میں نے ٹھیک ہے. رہنمائی حاصل کی. تو ابھی آپ کو کتنا عرصہ ہوا آپ نے نعت شریف پڑھنا شروع کی ہے؟ ابھی چند ماہ ہوئے تقریباً. اچھا دیکھیں, آپ جب کلاس میں اپنی جاتے ہیں تو آپ نے فوکس یہ کرنا ہے کہ آپ سر جو ہے نا, پہلی بات آپ کی آواز بھی اچھی ہو جائے گی, آپ کا تلفظ بھی ٹھیک ہو جائے گا. گو کہ تلفظ کی ابھی غلطیاں تھیں اس میں, لیکن آپ جو ہے نا بیسک اپنی ابھی فی الحال توجہ رکھیں سر کے حوالے سے. ٹھیک ہے, جب بھی آپ کلاس میں جاتے ہیں, باقی بچے بھی کلاس میں پڑھتے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ مل کے جو ہے اپنے سروں کو جو ہے فوکس کریں اور اس کی بہتری. کیوں کہ آپ ابھی استائی سے جب انترے پہ جاتے ہیں تو آپ کو ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے کہ استائی سے انترے پہ کیسے سر کو لے کے جائیں گے. تو بیٹے آپ جو ہے نا اپنا اس پہ فوکس کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ تلفظ بھی. او لاؤ آلہ جو تھا آپ نے او اور پھر لا الگ الگ پڑھا. ٹھیک ہے, اسی طرح بالا کا لفظ ہے با اور لا الگ الگ پڑھا. تو لفظوں کو توڑیں نہیں, ایک سانس میں ایک لفظ کو پورا پڑھیں. ٹھیک ہے, کوشش کریں, انشاءاللہ آپ اچھا پڑھیں گے. جی ناظرین, آپ نے ہمارے 2 ججز کی رائے لی. ہم اس سے پہلے کہ ہم جواد بھائی کے کمنٹس ہیں, یہاں پہ ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم, کہیں مت جائیے گا. ہمارے جی ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کو مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 میں کہتے ہیں خوش آمدید. اور اب آپ کو لے چلتے ہیں محترم محمد جواد اوان صاحب کی جانب, اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. کیا حسن بن منیر ان کی حمایت لے پائے ہیں کہ نہیں؟ سنتے ہیں ان کے کمنٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ان کے لیے یہی بڑی بات ہے کہ پہلی دفعہ کسی بڑے مقابلے میں تشریف لائے. دوسری بات, ان کا ابھی بہت کم عرصہ ہو گیا کہ یہ سیکھ رہے ہیں. دوسری بات, نعت جو ہے, نعت کی جو بیسکس ہیں, جیسے فواد بھائی نے آپ کو بتایا, نعت جو ہے وہ پڑھنا ناک, گلے سے, سینے کے, ان سب کے کمبینیشن سے ہی آپ کی اچھی آواز نکلتی ہے. ایک چیز کے اس سے کبھی بھی آپ کے سر یا آپ کی کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی. جیسے مجھے لگا آپ ناک میں پڑھ رہے ہیں. دوسرا, آپ میں کنسسٹنسی نہیں ہے. میری مراد, جب آپ پڑھ رہے تھے دونوں عالم کا دولہا جب آپ پڑھ رہے تھے, اس میں آپ کا ٹیمپو سلو ہو گیا, جیسے کہ آپ تھک گئے ہو. لیکن پھر جب آپ نے پوری نعت, اس کے علاوہ آپ نے پوری نعت میں ٹیمپو تیز رکھی. تو ان چیزوں پہ دھیان دیں. انشاءاللہ آپ کو اپنے ٹیچر سکھائیں گے آگے بھی, اور جب آپ کو سکھا دیں گے تو انشاءاللہ آپ ہر سال آئیے گا. اس کے سال میں کوئی بھی ایونٹ ہو, آپ یہاں آئے, نعت پڑھیں, ہمیشہ آپ کے لیے یہ دروازے کھلے ہیں. تو ناظرین, آپ سنے تھے حسن بن منیر صاحب کو, جن کا کوڈ نمبر ہے 0045. پشاور سے ان کا تعلق ہے. رات 12 بجے تک ہمارا واٹس ایپ نمبر اوپن رہے گا, جو آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے. زیادہ سے زیادہ ووٹ بھیجیے اور پھر سے ان بچوں کو دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجیے. اور ان کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں احسن, جن کا کوڈ آئی ڈی ہے 0046, اور ایبٹ آباد سے ان کا تعلق ہے. دیکھتے ہیں کس تیاری کے ساتھ آئے ہیں, سنتے ہیں ان کا انداز بیان. جی بسم اللہ. حال دل کس کو سنائیں, حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ
ستائیں غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ماشاءاللہ. اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے. اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے. ہم کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. جی فواد بھائی کیا کہیں گے؟ جی احسن پہلے مجھے یہ بتائیں آپ کی ایج کیا ہے؟ ایج سر 15 ہے. اچھا اب جو آپ کی آگے ایج ہے نا 15 16 17 18 یہ اب آگے جو ایج آئے گی آپ کی 19 تک تو آپ کی آواز جو ہے نا بھاری ہونا شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بدلے گی آہستہ آہستہ آواز آپ کی. تو اس میں اب آپ صرف اپنی آواز کو سنبھال کے رکھیں پریکٹس جاری رکھیں. جتنا اچھا آپ اپنی آواز کا استعمال کریں گے انشاءاللہ جو آپ بڑے ہوں گے آفٹر 20 آپ کی آواز اتنی ہی پیاری ہو جائے گی. بہرحال آپ کو ابھی محنت کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر تو آپ ٹھیک ہے سمجھ کے پڑھ رہے ہیں ایک حد تک اس کو سنبھال کے آپ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو اچھا پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے آپ کا ماشاءاللہ تعلق دیکھیں نا جس بیلٹ سے ہم ذکر کرتے ہیں اکثر کہ ہزارہ بیلٹ جو ہے ماشاءاللہ بہت سریلی ہے. بالکل بہت اچھا پڑھنے والے اور بہت سریلے بچے وہاں سے آتے ہیں. تو بہرحال آپ رہنمائی حاصل کریں. آپ کے جو بھی ٹیچر ہیں آپ کی آواز میں جان ہے اور آپ مزید اچھا پڑھیں گے. جی جواد بھائی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فواد بھائی نے بہت زبردست بات کی کہ ہزارہ ڈویژن کی جو مٹی ہے وہ کافی سر کے معاملے میں جو ہے وہ کافی زرخیز ہے. بہت اچھے پائے کے ٹیچر وہاں ہیں. آپ کے ماموں بھی اچھا آپ کو پڑھاتے ہوں گے نو ڈاؤٹ لیکن کسی وہاں پہ بہت سے ٹیچر ہیں ان سے بھی ساتھ ساتھ رہنمائی حاصل کریں. آپ کی آواز خوبصورت ہے اور اگر آپ محنت کریں اور وہ جو آپ کے ساتھ اساتذہ ہیں ان سے اگر آپ تھوڑی سی رہنمائی لیں تو آپ بہت خوبصورت پڑھ سکتے ہیں. ابھی بھی آپ بہت خوبصورت پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت خوبصورت آواز ہے. بھاری پن ہے آپ کی آواز میں یونیک پن ہے. تو اس کو فواد بھائی والی بات سنبھال کے رکھیں اور اس کو مزید پالش کریں. جی نیازی بھائی ماشاءاللہ جی احسن نے بہت اچھی حاضری پیش کی. جیسے کہ میرے محترم ججز نے کہا اللہ نے آپ کو اچھی آواز دی ہے. اگر آپ چاہیں تو اس آواز کو تھوڑا سا اوپر رکھ کے پڑھ سکتے تھے. آپ کی آواز اتنی اچھی ہے اوپر جاتی ہے کھلتی ہے لیکن آپ نے بڑے دھیمے سے انداز سے کلام کو شروع کیا. پھر جب آپ نیچے والی لائن پہ آتے تھے تو مجھے لگتا تھا بس ابھی آپ کا آواز یا آپ کی سانس جو ہے وہ ٹوٹی اور آواز کہیں گم ہو گئی لیکن آپ نے اس کو نبھا لیا. اگر آپ ایک سر اوپر اسکیل کے اوپر پڑھتے تو یہ نیچے والی جو پرابلمس تھی وہ آپ کو نہ ہوتی. تو اس کے لیے میں اتنا کہوں گا کہ آپ پریکٹس کریں اور اچھی طریقے سے رہنمائی لیں. اور ان کے پڑھنے میں ایک چیز نظر آئی کہ مطلب فواد بھی جدھر سے انہوں نے اسکیل لیا اسی میں ہی انترا انہوں نے پڑھا اور اسی میں ہی آ کے انہوں نے کام کیا. مطلب مجھے کچھ چینج نظر نہیں آیا جو انترے کا انگ ہوتا ہے. اپنے آواز کے ایک لیول پہ رکھ کے پڑھتے ہیں. جی بالکل. بس ایک آسانی سے ایک ترتیب میں پڑھتے ہوئے انہوں نے اس کو ختم کر دیا. کوئی اس میں کوشش نہیں کی کہ سر کو جو ہے آپ کہیں چینج کر کے پڑھیں یا کوئی ویریشن لے کے آئیں. بات وہی ہے کہ ابھی ان کو مزید سیکھنا ہے. محنت کی ضرورت ہے. جی ہاں بالکل. اپنے اساتذہ سے یہ رہنمائی حاصل فرمائیں. جی تو ناظرین آپ سن رہے تھے احسن صاحب کو جن کا کوڈ نمبر ہے
46 ایبٹ آباد سے ان کا تعلق ہے. زیادہ سے زیادہ اپنے سننے والوں کے جو آپ کے پسندیدہ ثنا خان ہیں زیادہ سے زیادہ ووٹ بھیجیے, پھر سے دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجیے. بالکل. اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے تیسرے کنٹیسٹنٹ کی جانب بڑھیں, یہاں پہ ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3. بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ہمارے 2 کنٹیسٹنٹ کی پرفارمنس دیکھی. چلتے ہیں اپنے تیسرے کنٹیسٹنٹ کی جانب جنہوں نے ججز کی بھرپور حمایت نہ صرف پروگرام سے پہلے ہی حاصل کر لی بلکہ یہ فیصل بھائی کے فیوریٹ نعت خوان بھی ہیں. جی بالکل, بہت پیار سے پڑھتے ہیں, بڑے میٹھے انداز سے پڑھتے ہیں. سیزن فرسٹ میں سیکنڈ میں دونوں میں ہم نے ان کو سنا تھا, لیکن دوسرے سیزن میں ان کی تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو سیمی فائنل تک ان کی رسائی ہوئی تھی. ہماری جو ہے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. تو سنتے ہیں سعد اللہ صاحب کو جن کا کوڈ نمبر ہے 0047 اور ہری پور سے ان کا تعلق ہے. جی بسم اللہ. سفر سما سے پہلے تیرے نقش پا سے پہلے سفر سما سر کے کشاں نہیں تھا یہ تبسم کواکب سر کے کشاں جس کا کوئی آسمان نہیں تھا تیرے
سے پہلے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوب اپنی حاضری انہوں نے پیش کی. چلتے ہیں محترم ججز کی جانب اور بتائیے نیازی بھائی. ماشاءاللہ جی میں کہوں گا کہ واقعی سعد نے جو پرفارمنس پیش کی سن رہے ہیں. کئی بچے آئے, کئی نعت خوان آئے, انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے بہترین حاضری پیش کی. لیکن مجھے اس کی بات اچھی لگی کہ دیکھیں جو جو جگہ بنتی تھی اور جس جس جگہ یہ سر لگاتا رہا, ہر سر پہلے سر سے الگ تھا, بالکل کاپی نہیں تھا کہ وہی سر وہ جو پہلے لفظ پہ لگا وہی دوسرے پہ کاپی اور وہی تیسرے پہ کاپی. ان کی جو منفرد بات جو تھی جو مجھے اچھی لگی, بہت عمدہ انہوں نے پرفارمنس پیش کی. اور یہ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے تیاری نہیں کی, لیکن ان کے پڑھنے سے لگتا ہے کہ یہ بھرپور تیاری سے آئیں. ماشاءاللہ الفاظ کی کوئی غلطی نہیں. وہی بات جو نیازی بھی پہلے کر چکا تھا کہ حاضری کی نیت سے جو آتا ہے پھر اس کی حاضری ایسی ہوتی ہے ماشاءاللہ بے شک کہ سب پہ کیفیت ہوتی ہے. کیفیت آئی. ماشاءاللہ بہت اچھی پرفارمنس تھی جی آپ کی. جی فواد بھائی کیا کہیں گے؟ جی بالکل ماشاءاللہ سعد اللہ جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ جی اس بار تیاری کم ہے, تیاری تو آپ کی بھرپور ہے. بہرحال صحت جو ہے مجھے پچھلے سال کی نسبت اس سال کچھ کم لگ رہی ہے. صحت کی تیاری نہیں لگ رہی مجھے. جی ہاں صحت آپ کی کچھ جو ہے کمزور آپ نظر آ رہے ہیں. بہرحال آپ نے سروں کا بھرپور استعمال کیا اور کوئی لفظ آپ نے جو ہے خالی نہیں جانے دیا, اس میں کوئی نہ کوئی اپنا کمال دکھایا آپ نے. صرف ایک بات میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کا ٹیمپو تھوڑا تیز تھا, ٹھیک ہے, آپ تھوڑا جلدی میں تھے. اب آگے اگر آپ جاتے ہیں تو ماشاءاللہ اتنا اچھے پڑھنے والے پچھلے مقابلوں میں سلیکٹ ہو کے آگے آ رہے ہیں کہ اگر آپ کا ان کے ساتھ مقابلہ ہوا تو یہ اسپیڈ کا فیکٹر جو ہے آپ کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. اس کو جو ہے آپ ذرا سا کنٹرول کریں. باقی سروں کے حوالے سے یا تلفظ کے حوالے سے اور پھر جو آپ کی گرفت ہے آپ کی آواز پہ, انترے پہ ماشاءاللہ جو آپ جس رینج تک گئے تو بہت اچھا لگا وہ سن کے. بہت اچھا کنٹرول تھا آپ کی آواز پہ ماشاءاللہ. جی جی جواد بھائی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ یہ انہوں نے ابھی تیاری نہیں کی, ان کا یہ حال ہے. اگر یہ بھرپور تیاری کے ساتھ آتے تو شاید کمال ہی ہو جاتا, اس سے زیادہ ہی. ابھی بھی آپ نے سب سے زیادہ جو مجھے اچھی لگی وہ چیز ان کے سانس کا استعمال. کہیں پہ بھی, حالانکہ یہ لمبی بحر والا کلام ہے, کہیں پہ بھی ان کا سانس نہیں ٹوٹا. ایک کمپلیٹ مجھے نیازی بھائی کی بات بہت اچھی لگی کہ انہوں نے کہا کہ ہر سر دوسرے سر سے جدا تھا. مطلب وہ ریپیٹ والا چکر نہیں تھا, وہ جو ایک مخصوص سر میں رہ کے جو بار بار ایک لائن پڑھی جاتی ہے وہ چیز نہیں تھی. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کی تعریف کر سکوں. تو وہ جو میں نے اس کا ریوارڈ نمبرز میں آپ کو دے دیا. میں نے آج تک 3 سیزنز میں آج تک جتنے نمبر آپ کو دیے اس راؤنڈ میں نے کسی کو نہیں دیے. ماشاءاللہ سبحان اللہ, آپ نے بہت خوبصورت پڑھا, بہت زیادہ. جی ناظرین, تو آپ نے سنی ججز کے کمنٹس, ان کی حمایت انہوں نے حاصل کی. سعد اللہ صاحب ہری پور سے جن کا تعلق ہے, 0045 ان کا کوڈ ہے. رات 12 بجے تک ہمارے واٹس ایپ نمبر اوپن رہے گا. زیادہ سے زیادہ ووٹ بھیجیے, پھر سے ان کو دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجیے. اور اب اس کے ساتھ ہمارے فرسٹ راؤنڈ کے لاسٹ کنٹیسٹنٹ ہے جن کا نام ہے وقار. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0048 اور پشاور سے ان کا تعلق ہے. دیکھتے ہیں کس تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور کیا یہ ہمارے ججز کو متاثر کر پاتے ہیں یا نہیں. سنتے ہیں ان کا انداز بیان. حال دل کس کو سنائے, حال دل کس کو سنائے, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے ڈر پہ جائے, کیوں کسی کے ڈر پہ جائے, آپ کے ہوتے ہوئے. میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان
زخم دل کس کو دکھائے زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے میرا جینا میرا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے میرا جینا میرا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. ماشاءاللہ یہ تھے وقار صاحب جن کا تعلق پشاور سے ہے. بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنی حاضری پیش کی. چلتے ہیں ججز کی جانب. جی نیاز بھی ماشاءاللہ جی انہوں نے بھی اپنی حاضری اچھی پیش کی حضور کی بارگاہ میں. جیسے کہ یہ جتنی تیاری کر کے آئے تھے یا جو کچھ انہوں نے سیکھا تھا اس لحاظ سے میں صرف انہیں اتنا کہوں گا کہ انہیں بھی کافی مزید محنت کی ضرورت ہے اور یہ مزید محنت کریں اپنے سانس پہ اپنے تلفظ پہ اور اچھی رہنمائی حاصل کریں اپنے ٹیچر سے. جی فواد بھائی کیا کہیں گے؟ جی بالکل ان کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ آپ سیکھیں اور بھرپور انداز میں سیکھیں. آپ کو ہر پہلو سے جو ہے نا تربیت کی ضرورت ہے, سر کے حوالے سے یا سانس کے حوالے سے یا تلفظ کے حوالے سے. آپ کوشش کریں کہ کسی اچھے استاد کے رہنمائی میں آپ نعت شریف کی تربیت حاصل کریں. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے بتایا آپ کس سے پڑھتے ہیں؟ اچھا وہ صابری برادران سے. اچھا وہ تو بڑا اچھا پڑھتے ہیں, تو آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے رہنمائی حاصل کریں. انداز سے لے کے سر تک اور سر سے لے کے الفاظ ادائیگی ان سب پر کام کیجئے تو انشاءاللہ بہت آپ آگے جائیں گے. اور آپ کو ضرورت ہے تھوڑی نہیں بہت زیادہ محنت کی, تو آپ محنت کر کے دوبارہ آئیں انشاءاللہ یہ راستے آپ کے لیے کھلے ہیں. بالکل. جی ناظرین آپ سن رہے تھے وقار کو جن کا کوڈ آئی ڈی ہے 0048 اور ان کا تعلق پشاور سے ہے. رات 12 بجے تک ہماری ووٹنگ لائن کھلی ہیں. اگر آپ ان کو دوبارہ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو رات 12 بجے تک زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجیے. اور یہاں پہ ہوا چاہتا ہے ہمارے فرسٹ راؤنڈ کا اختتام. چلتے ہیں اپنے سیکنڈ راؤنڈ کا کرتے ہیں آغاز. اپنے تمام ناظرین اور کنٹیسٹنٹ جتنے بھی ہیں آپ کو بتاتے چلیں, جیسے ساتھ آپ پچھلی بار بھی آئے تھے آپ کو علم ہوگا کہ ججز کی جانب سے ایک ٹاسک دیا جاتا ہے. آپ سب بھی باغور سنیں, جو ایک استائی کی صورت میں ہوگا. پہلی 2 لائنیں ہمارے محترم ججز پڑھیں گے, اس کے بعد جو ہے تو انترا آپ نے پڑھنا ہوگا. جو ان کے اسکیل کو پک کر پائے گا تو وہی زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر پائے گا. ٹھیک ہے جی, تو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سیکنڈ راؤنڈ کا. اس سے پہلے کہ فیصل بھائی یہاں پہ ہم اپنے سیکنڈ راؤنڈ کا آغاز کریں, ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. مصطفیٰ جانی رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 میں ایک بار پھر کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید. اس خوبصورت اور بابرکت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے نووا سٹی ٹینگ جوس اولیویا اور شمع کوکنگ آئل. جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے فیصل بھائی نے تمام کنٹیسٹنٹ کو ساری ڈیٹیلز بتا دی تھی, تو چلتے ہیں اپنے باقاعدہ آغاز کی طرف. تو سب سے پہلے آ رہے ہیں حسن بن منیر صاحب جن کا کوڈ نمبر ہے 0045 اور جن کا تعلق پشاور سے. ان کو ٹاس دے رہے ہیں محترم سردار محمد نیاز قادری صاحب. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک, جس ذات کا قرآن
جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر چلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی نیازی بھائی کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ جی، انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے اسکیل کو پک تھوڑا کیا، کم بیک کیا جی میں تو سمجھتا ہوں مکمل ہی کیا، لیکن ابھی جو ان کی تھوڑی ادائیگی جو تھی تو تھوڑی جو سر لے ہے اس میں تھوڑا سا بھی یہ ہے کہ یہ سیکھنے کے جو میں کہوں گا کہ مراحل میں ہے بھی یہ بچہ، اگر یہ سیکھے تو مستقبل میں انشاءاللہ اچھا پڑے گا جی۔ میری طرف سے ان کو جی 7 نمبر۔ جی فواد بھائی۔ جی پچھلے راؤنڈ میں انہوں نے جو غلطی کی تھی 27 سے انترے کی اسکیل کی، یہ راؤنڈ اسی حوالے سے تھا، تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ وہی غلطی دہرائیں گے اور شاید اس راؤنڈ کو یہ نہ اچھے طریقے سے کر پائیں۔ بہرحال آپ نے اسکیل کو تو صحیح سے پک کیا، وہی نیازی بھائی والی بات کہ آپ کو مزید سیکھنے کی ضرورت ہے، مزید آپ بہتر پڑھنے کی کوشش کریں۔ میری طرف سے بھی آپ کے لیے 7 نمبر ہے۔ جی جواد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرپرائزنگلی انہوں نے پہلے راؤنڈ سے اچھا پڑھا اور جس طرح ٹاسک ان کو دیا گیا اچھے طریقے سے نبھایا۔ ہم یہاں حوصلہ افزائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میری طرف سے ان کو 8 نمبر۔ جی ناظرین، آپ نے سنا حسن بن منیر کو، ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0045 اور پشاور سے ان کا تعلق ہے۔ رات 12 بجے تک ہماری ووٹنگ لائن کھلی ہیں، ان کو دوبارہ سننے اور دیکھنے کے لیے رات 12 بجے تک زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجئے۔ اور اس کے ساتھ اب آ رہے ہیں احسن، ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0046، ایبٹ آباد سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے ٹاسک کے لیے چلتے ہیں فواد بھائی کی جانب۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں پھر دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں پھر دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا سے شام ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی فواد بھی کیا کہیں گے؟ پچھلے راؤنڈ میں تو انہوں نے اچھا پڑھا تھا، لیکن اس راؤنڈ میں یہ اسکیل کو پک نہیں کر سکے۔ آپ کو استائی کے حساب سے مزید فورس لگانی تھی اور مزید اونچا پڑھنا تھا، جیسا کہ پچھلے راؤنڈ میں نیازی بھائی نے بتایا بھی تھا آپ کو کہ آپ کی آواز میں جو ہے نا گنجائش ہے، آپ مزید اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرا یہ اسکیل دینے کا مقصد یہی تھا کہ پچھلے راؤنڈ میں تو آپ نے اپنی آواز کو بچا کے رکھا، لیکن اب اگر آپ اس راؤنڈ میں اپنی آواز کو کھولتے ہیں، کیا اس میں وہ پاور لے کے آ سکتے ہیں، لیکن آپ نے وہ کوشش نہیں کی۔ آپ کو یہ پریکٹس کرنی چاہیے کہ آپ کی آواز کس رینج تک جا سکتی ہے۔ تو بہرحال آپ وہ اسکیل تو نہیں پک کر سکے، البتہ سر وغیرہ آپ نے ٹھیک ہی پڑھا۔ اس کو میری طرف سے آپ کے لیے 7 نمبر ہے۔ جی نیازی بھائی۔ ماشاءاللہ انہوں نے کوشش اچھی کی کہ اس کو نبھا لیں، لیکن جیسے کہ فہد بھائی نے کہا یہ اپنی اس کوشش میں تھوڑا کامیاب نہیں ہو پائے، لیکن ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں نے 7 نمبر دیتے ہیں۔ جی جواد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے، میری طرف سے ان کو 6 نمبر۔ تو ناظرین آپ سن رہے تھے احسن صاحب کو، جن کا تعلق ضلع ایبٹ آباد سے ہے، جن کا کوڈ نمبر ہے 0046۔ رات 12 تک ہمارا واٹس ایپ نمبر اوپن رہے گا، زیادہ سے زیادہ ووٹ بھیجیے، پھر سے ان کو دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجیے۔ اس کے ساتھ آ رہے ہیں، اس کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں سعد اللہ، ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0047 اور ہری پور سے ان کا تعلق ہے،
اور ناظرین کیونکہ فیصل بھائی خاموش بیٹھے رہتے ہیں بہت زیادہ، تو ہم چاہتے ہیں اس کا ٹاسک فیصل بھائی دیں. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے میں زیادہ بولتا ہوں. تو سعد آپ کو میں جو ٹاسک دے رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ سیزن فرسٹ میں آپ نے یہ پڑھا تھا ایک مرتبہ، تو میری خواہش ہوگی کہ آپ اس کے کم سے کم 2 اشعار ضرور پڑھیے گا. ٹھیک ہے جی؟ ججز کی اجازت سے. جی بالکل. حبیب رب العلا محمد، حبیب رب العلا محمد، شفیع روز جزا محمد، نگاہ کا مدعا محمد، اور خیال کا آسرا محمد. سبحان اللہ. درود بھیجا ہے خود خدا نے، درود بھیجا ہے خود خدا نے، رموز کون کے کون جانے، رموز کون کے کون جانے، کہیں وہ محمود کبریا تھے، کہیں وہ محمود کبریا تھے، کہیں لقب کا تھا محمد. سبحان اللہ. اسی تمنا پہ جی رہا ہوں، اسی تمنا پہ جی رہا ہوں، کہ جا کے روزے کی جالیوں پہ سناؤں غالے دلی میں ان کو، سناؤں غالے دلی میں ان کو، سنے میرا ماجرا محمد، نگاہ کا مدعا محمد، خیال کا سرا محمد. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت حاضرین انہوں نے پیش کی. اور تصور میں گنبد خضرا، روضہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ مقامات جہاں پہ بیٹھ کے ہم جب اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی تھی اس در کا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے جب بلاوا آیا تھا تو وہ منظر بالکل سامنے آئے اور جی چاہ رہا تھا کہ وہ جو کیفیت بنی ہے یہ بنی رہے اور سنتے ہی رہیں اس کلام کو. اور جو ان کی میٹھی آواز، ان کی میٹھی آواز سے اور بھی بہت سرور ملتا ہے، بہت روحانیت بھری حاضری تھی. اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اور آپ کو مزید کامیابیوں سے ہمکنار عطا فرمائے. چلیں گے ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی فواد بھائی. جی ماشاءاللہ ایک خوبصورت انداز مرحوم الحاج خورشید احمد صاحب کا، کیا کمال انداز تھا ان کا پڑھنے کا. بہت آپ نے خوبصورت ادائیگی کی، ٹھہراؤ کے ساتھ، رچاؤ کے ساتھ، جو ایک ہم ہر پروگرام میں ذکر کرتے ہیں کہ کیفیت جو ہے وہ ہونی چاہیے آپ کے پڑھنے میں. تو ماشاءاللہ وہ کیفیت نظر آئی آپ کے پڑھنے میں. بہت اچھا پڑھا. میری طرف سے آپ کے لیے 9 نمبر ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوٹلی اسپیچلیس، میرے پاس الفاظ نہیں تعریف کے وہ جو میں ان کے لیے کہوں. لمبی بحر والا کلام،
سوز سے بھری اللہ نے ہوئی جو یہ سوز عطا کیا ہے ان کو ماشاءاللہ، اور یہ جس خلوص سے یہ پڑھ دیتے ہیں یہ ماشاءاللہ. دھن بھی سوز والی، ان میں خود سوز. پھر یہ کلام جنہوں نے پڑھا انہوں نے بھی کمال کا پڑھا. اگر ان کے بعد کسی نے اچھا پڑھا تو میرے خیال سے سعد اللہ نے پڑھا. ماشاءاللہ. اور پھر کلام سناؤں حال دلی میں کس کو، ان کو سنے میرا ماجرا کون محمد. پھر درود بھیجا ہے خود خدا نے، رموز کون کہ کون جانے. کہیں وہ محبوب کبریا تھے، کہیں لقب ہے ان کا میں نے آپ محمد. کو بتایا کہ اسپیچ لیس، بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت آواز، اور اس کو پیش کرنے کا جو انداز ہے، ہر ایک چیز خوبصورت طریقے سے. میری طرف سے اگر اس سے بھی زیادہ نمبر ہوتے آج تو میں آپ کو واہ دیتا. سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. نیازی بھائی کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ جی، جیسے کہ میں نے پہلے راؤنڈ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس آواز سے نوازا ہے اور جتنی محبت سے یہ اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، جتنی کیفیت سے، اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح انہیں کامیابیاں، محبت اور عشق عطا کرے. اور یہ اسی طرح چاہے مقابلہ ہو نہ ہو، آپ اسی طرح ثنا کرتے یہ رہیں، پھول اسی طرح مہکتے رہیں. آپ نے یہ کلام نیازی بھائی، میں نے تو بچپن سے بارہا اس کلام کو سنا ہے، اور آپ نے بھی یقیناً بہت ہی یہ مطلب پرانا کلام ہے اور بہت ہی معیاری کلام اور بہت ہی مقبول کلام ہے یہ. تو آپ نے بھی غالباً اس کو اپنے بچپن سے ہی سنا ہوگا اس کلام کو. الحمدللہ بہت خوبصورت کلام. دیکھیں کیفیت اسی کلام کی بنتی ہے جس کی شاعری میں اثر ہو. بے شک. جب تک شاعر اس مقام کو سمجھ کے نہ لکھے تو وہ چیز اثر ہی نہیں کر سکتی. اور پھر پڑھنے والا بھی سمجھ کے پڑھ دے اس کو، پھر اس کو پڑھنے والا سعد اللہ ہو ماشاءاللہ. تو وہ کیونکہ جو چیز شاعر پہ گزرتی ہے وہ اس کو لکھتا ہے. اگر وہ اس مقام سے، اس کیفیت سے، عشق سے گزرا ہی نہ ہو تو وہ کیا عشق بیان کرے. یہاں بات وہ ہمارے آغاز والی آ گئی کہ جیسے پڑھنے والے آج کل پروفیشنل ہیں، اسی طرح سے لکھنے والے بھی زیادہ تر پروفیشنلز ہیں. تو ان کے کلام میں وہ تاثیر بہت کم ہے جو پہلے شعراء کے کلام میں نظر آتی تھی. وہ ان کا مطالعہ ہوتا تھا قرآن و حدیث کا. وہ عالم ہوتے تھے، تو وہ جب لکھتے تھے تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کا علم ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ان کا ایک مطلب نبی علیہ السلام جہاں پہ ہجرت کرتے رہے، جہاں پہ تبلیغ کرتے رہے، جی ان کا پورا مطالعہ ہوتا تھا اس پہ. ہر مقام پہ جتنے بھی شاعر ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ اٹھا کے شعر لکھ دیا. وہ ان کا پورا مطالعہ ہوتا تھا. تو یہ حضور کی نعت لکھنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. بالکل بے شک. تو بات وہی آ گئی کہ اس شاعری میں اثر اسی وجہ سے ہے. جیسے وہ بلغ اللہ بکمالہ ہی، جی ہاں وہ شاعر ہے، کیا خوبصورت ان کا نام ہے، وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ. تو جب وہ لکھ رہے تھے تو آخری لائن ان سے نہیں لکھی جا رہی. جی ہاں بالکل. تو پھر دیکھیں کیا خوش قسمت ہے ناظرین کہ ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا، آپ کے بخش جاگے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے شیخ سعدی سناؤ آپ نے کیا لکھا ہے. تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پہ میرا سب کچھ قربان ہو. آپ نے پھر سنایا بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے شیخ سعدی ان کے آگے پڑھیے صلو علیہ وآلہ. تو یہ بہت ہی قبول شدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لب و مبارک سے نکلے ہوئے، ان کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں. اور جب بھی یہ پڑھا کرے تو درود شریف کے ساتھ ضرور پڑھا کریں. جی نیازی بھائی آتے ہیں آپ کی. ماشاءاللہ جی، میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں نے ابھی تک یہی کہوں گا کہ کسی بچے کو اتنے نمبر نہیں دیے، لیکن جیسا انہوں نے اپنی حاضری پیش کی میری طرف سے ان کے لیے 10 نمبر. واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ نمبر تو دنیاوی نمبر ہیں، بہت ہی کم ہیں. اصل نمبر تو وہاں پہ ملنے ہیں، اللہ کرے وہاں پہ ان نمبروں میں ہم پاس ہو جائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میسر ہو جائے. تو ناظرین اس کے ساتھ اب آپ کو بتاتے چلے کہ سیکنڈ راؤنڈ کے لاسٹ کنٹسٹنٹ جن کا نام ہے وقار، اور ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0048 اور پشاور سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے ٹاسک کے لیے چلتے ہیں جواد بھائی کی جانب. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا
سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی. ماشاءاللہ. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے پہلے بھی بتایا ان کو کافی محنت کی ضرورت ہے, کیونکہ کوئی بھی کام محنت کے بغیر نہیں ہوتا. پراپر ان کو گائیڈ لائن لینی چاہیے. میں ان کو اپنی طرف سے 5 نمبر. جی فواد بھائی. جی بالکل, آپ شوق رکھتے ہیں نعت شریف پڑھنے کا, یہ سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے, لیکن آپ کو محنت جو ہے بہرحال چاہیے. آپ محنت کریں, میری طرف سے آپ کے لیے 5 نمبر. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ اچھا پڑھا انہوں نے. میں انہیں کہوں گا کہ مزید محنت کریں. اچھا پڑھنے کے لیے میری طرف سے 6 نمبر. تو ناظرین اسی کے ساتھ آپ نے سنا وقار علی کو, اور اس کے ساتھ ہمارا سیکنڈ راؤنڈ اختتام پذیر ہوا. تھرڈ راؤنڈ کا آغاز کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کو لے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہے جنہوں نے پڑھا اس ٹاسک کو, حسن بن منیر صاحب, جنہوں نے حاصل کیے ہیں 22 نمبر 22 نمبر. ان کے ساتھ موجود ہیں احسن, جن کا کوڈ آئی ڈی ہے 0046, اور انہوں نے حاصل کیے ہیں 20 نمبر. اور ان کے ساتھ موجود ہیں سعد اللہ, جن کا تعلق ہری پور سے ہے, اور وہ اس راؤنڈ کو لیڈ کر رہے ہیں 29 نمبر کے ساتھ. اور ان کے ساتھ آخر میں موجود ہے وقار صاحب, جنہوں نے حاصل کیے ہیں 16 نمبر یعنی کہ 16 نمبر. تو ابھی لاسٹ راؤنڈ کا کرتے ہیں آغاز, کرتے ہیں اپنے پارٹیسپینٹ کی جانب, اور ان کو بتاتے چلیں تھرڈ راؤنڈ کے ہمارے ججز کی جانب سے آپ کو ایک کلام سنایا جائے گا جو آپ نے بارہا سنا ہوگا. آپ نے اس کو تھوڑا سا انترے کو اس طرح سے مروجہ کر کے تھوڑا سا چینج کر کے پڑھنا ہے. جو جتنا چینج کر کے اپنے انداز میں پڑھے گا ججز کی جانب سے اتنے ہی زیادہ نمبر ملیں گے. تو تھرڈ راؤنڈ کا کرتے ہیں آغاز, لیکن اس سے پہلے ہوتا ہے یہاں پہ ایک مختصر سے بریک کا ٹائم. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. آپ نے جیسا بریک پہ جانے سے پہلے دیکھا کہ فیصل بھائی نے تیسرے راؤنڈ کی تمام ڈیٹیلز دے دی ہیں. چلتے ہیں اپنے ججز کی جانب تاکہ وہ بچوں کے لیے کلام پیش کریں. جو بھی ہمارے محترم جج ٹاسک کو. جی بالکل, آج کلام ان کے لیے ہم سلیکٹ کر رہے ہیں الحاج عبدالستار نیازی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا, جو کہ سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب کا مشہور زمانہ کلام, جو کہ ان کی وجہ شہرت بھی بنی. ماشاءاللہ. بچے کو وہ کلام یاد ہے, میں اسی کا ان کو ٹاسک دوں گا آج. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی, خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر, ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر, گر لگی اچھی تو تیری, گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. بسم اللہ. میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر, میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر, مجھ کو کنویں مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی. بسم اللہ. یوں تو کہنے کو گزاری زندگی میں نے مگر, یوں تو کہنے کو گزاری زندگی میں نے
جو در آقا پہ گزری، جو در آقا پہ گزری، وہ گھڑی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی، نا سروری اچھی لگی۔ ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی جواد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حسن بن منیر نے پڑھا، بالکل انہوں نے پچھلے راؤنڈ کی بنسبت اس دفعہ کمال کیا، میری طرف سے ان کو 7 نمبر ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں احسن نے بالکل طرز چینج کر دی اور انترا بھی ٹھیک طریقے سے نہیں نبھایا جو اس راؤنڈ کی ریکوائرمنٹ ہے، ان کو میں دوں گا 5 نمبر۔ اور اس دفعہ سعد اللہ جو ہیں شاید نظر لگ گئی ان کو، میری طرف سے ان کو 8 نمبر، کچھ خاص جتنی توقع تھی وہ نہ کر سکے۔ آخر میں وقار نے بھی اس دفعہ بہت اچھا پڑھا اور پچھلے راؤنڈز کی بنسبت اچھا پڑھا، تو میں ان کو 6 نمبر دیتا ہوں۔ جی فواد بھائی کیا کہیں؟ جی حسن نے جیسا پڑھا وہ گو کہ ان سے انترے کے حساب سے غلطی رہی ہے، لیکن پھر بھی میری طرف سے ان کے لیے 6 نمبر ہیں۔ احسن نے بالکل جو ہے اس کو کنٹینیو نہیں کیا، بالکل الگ انداز میں چلے گئے، بہرحال ان کے لیے میری طرف سے 5 نمبر ہیں۔ اور وہی بات کہ سعد اللہ سے ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ بہت اچھا کریں گے، لیکن انہوں نے نارملی بس اس کلام کو پڑھ دیا۔ بہرحال پھر بھی انہوں نے انترا استائی ٹھیک پڑھا، ان کے لیے میری طرف سے 8 نمبر ہیں۔ اور وقار نے پچھلے 2 راؤنڈ کی نسبت جو ہے اس راؤنڈ میں اچھا پڑھا، سور پہ بھی تھوڑا سا کنٹرول رہا اور اسکیل بھی اس نے تھوڑا بہتر رکھا، میری طرف سے اس کے لیے 7 نمبر ہیں۔ جی نیازی بھائی۔ ماشاءاللہ جی، چاروں بچوں نے اچھا پڑھا، اپنی پرفارمنس انہوں نے کی، لیکن میں نمبر دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ جیسے کہ جواد بھائی نے کہا کہ سعد اللہ کو نظر لگ گئی ہے، بات نظر لگنے کی نہیں ہے، ہماری نظریں میٹھی ہیں لیکن اتنی بھی بری نہیں ہے جو ہر کسی کو لگ جائے۔ نہیں میٹھی نظر ہی لگی ہو۔ تو بات دراصل یہ، جیسے دیکھیں جی، میں نے کل بھی کہا تھا کہ نعت خوان وہ جو ہر چیز کو لے کے چلے، بالکل، یعنی کہ ٹاس ہے نا، تو ٹاس میں یہ بس کوئی بھی کلام آیا تو جب آیا تو پھر اس کو اٹھانا ہے، نبھانا ہے، صحیح، چاہے پھر آگے جو بھی ہو۔ بالکل۔ لیکن ہمارے بچے جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ ان کی اس طرح تیاری نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ وجہ کیا کہ وہ اور نعت خوانوں کو سنتے نہیں۔ صحیح، جب انسان سنتے ہیں نا، بے شک اس کے معیار کو، اس کے انداز کو نہ اپنائیں، لیکن سنیں ضرور کہ وہ کر کیا رہا ہے، اس کی ادائیگی، اس کا لہجہ، اس کا تلفظ کیسا ہے۔ تو ماشاءاللہ جی، میری طرف سے حسن کو 6 نمبر، احسن کو 5 نمبر، سعد کو 8 نمبر، اور لاسٹ پہ وقار نے بھی اس دفعہ اچھا پڑھا، اس کو 6 نمبر۔ جی ناظرین، آپ نے سنا اور دیکھا تمام پارٹیسپینٹ کو جنہوں نے بہت ہی انداز میں، بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنی حاضریوں کو پیش کیا، اور ٹاسک چونکہ ان کے لیے بہت نیا بھی تھا اور تھوڑا مشکل بھی تھا، تو انہوں نے بارکیف اس کو نبھا لیا۔ لیکن یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ججز نوٹ کریں تاکہ یہ بچے جو ہیں ہر انداز کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارا سکور بورڈ بھی ریڈی ہو رہا ہے، تو آپ کو لے چلتے ہیں اپنے سکور بورڈ کی جانب۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس موجود تھے حسن بن منیر صاحب، جنہوں نے حاصل کیے ہیں 19 نمبر۔ ان کے بعد تھے محمد احسن صاحب، جنہوں نے حاصل کیے ہیں 15 نمبر۔ ان کے بعد تھے سعد اللہ، جنہوں نے حاصل کیے ہیں 24 نمبر، اور ان کے بعد وقار ہیں جنہوں نے حاصل کیے ہیں 19 نمبر۔ تو اس مرتبہ پھر سعد اللہ، جن کا تعلق ہری پور سے ہے، 3rd راؤنڈ کو بھی لیڈ کر رہے ہیں، لیکن ابھی فیصلہ ہماری ناظرین نے کرنا ہے، چونکہ رات 12 تک ہمارا ووٹ سسٹم جو ہے جاری رہے گا۔ اس کے جو کہ ہمارا اسکرین پہ آپ کو نمبر دکھائی دے رہا ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں اور کہہ بھی چکے ہیں، اور آج پھر ایک مرتبہ آپ کی گوش گزارش کرنا چاہیں گے
کہ آپ کسی حقدار بچے کو ہی ووٹ کے نہ کہ اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، تاکہ حقدار بچہ آگے جائے اور جس طرح وہ محنت کرتے ہیں آپ سنتے ہیں. آپ کو بھی تیسرا سیزن ہے، سنتے سنتے ضرور آپ کے اندر کا استاد بھی جو ہے، جو ٹیچر ہے، وہ بھی جاگ گئے ہوگا اور اس کو بھی پتہ ہوگا کہ بچے کس انداز میں پڑھتے ہیں اور مقابلے کا. میں فیصل بھائی ہمارے جو ججز یہاں پہ جو چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ناظرین نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. بالکل انہوں نے بھی سیکھا ہوگا اور ان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ کیا پیٹرن کمپٹیشن کو ہوتا ہے اور کمپٹیشن میں کس انداز میں پڑھا جاتا ہے، کون کون سی نعت پڑھی جاتی ہے اور کس کس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. تو میری امید ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں آپ سن رہے ہیں تو رات 12 تک زیادہ سے زیادہ ووٹ بھیجیں گے اپنے پسندیدہ نعت خوان کو اور میرٹ پر انشاءاللہ بھیجیں گے. اور کوشش کیجئے کہ ایک واٹس ایپ سے صرف ایک ہی ووٹ آئے، چونکہ سیکنڈ ووٹ آنے کی صورت میں ہماری جانب سے اسے بلاک کیا جاتا ہے جو کہ پھر ان بلاک نہیں کیا جاتا. تو بار بار ہم یہ بتاتے ہیں کہ 1 واٹس ایپ 1 ووٹ. تو اب آپ کو لے چلتے ہیں اپنے پول کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کون کون کہاں سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. تو سب سے پہلے موجود ہیں حسن بن منیر صاحب جن کا تعلق پشاور سے ہے، جن کا کوڈ نمبر ہے 0045. اور اس کے ساتھ موجود ہیں احسن جن کا کوڈ آئی ڈی ہے 0046 اور ایبٹ آباد سے ان کا تعلق ہے. ان کے ساتھ موجود ہیں سعد اللہ صاحب جن کا کوڈ نمبر ہے 0047 جن کا تعلق ضلع ہری پور سے ہے. اور سب سے آخر میں موجود ہیں وقار، ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0048 اور ان کا تعلق ہے پشاور سے. اور اسی کے ساتھ آج کی ہماری خوبصورت نشریات بابرکت اور روحانیت سے بھرپور نشریات کا جو ٹائم ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. ہم شکر گزار ہیں نووا سٹی ٹینگ جوس اولیویا اور شمع کوکنگ آئل جن کے اشتراک سے خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی تھی. زندگی نے وفا کی تو کل نئے چہروں کے ساتھ نئی آوازوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر ایک مرتبہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان فیصل جاوید کریمی اور زہرا علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.